الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. واجب الاحترام میرے محترم عزیز بھائی اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں سب سے بہترین قبلہ عطا فرمایا جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم مسلمانوں کا ایک اور قبلہ بھی تھا جس کو بیت المقدس اور بعض اس کو بیت المقدس پڑھتے ہیں، دونوں طرح درست ہے۔ تو یہ بیت المقدس جو تھا یہ بڑی ایک عجیب فضیلت اور بڑے عجیب انوارات کا حامل رہا ہے، تو آج اس کے بارے میں کچھ تاریخ عرض کرنی ہے۔ اور بیت المقدس کا ایک دستور اللہ نے قرآن میں عجیب بیان کیا کہ دو قبلے ہیں، ایک بیت اللہ ایک بیت المقدس۔ تو بیت اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ جب ابرہہ کا لشکر آیا اور اس نے آ کر حملہ کیا ہاتھیوں سمیت، تو اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کو ہلاک کروا دیا، یہ بتایا کہ اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، کوئی قیامت تک اس کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ لیکن بیت المقدس جو ہے یہ ایک عجیب، اس کا دستور کچھ اور ہے۔ اس کا دستور یہ ہے کہ جب تک وہاں کے رہنے والے جن کے قبضے میں یہ ہوگا وہ اللہ کے فرما بردار اور اپنے نبی کی شریعت کے مطابق چلیں گے تو بیت المقدس ان کے پاس رہے گا، اور جب وہ نافرمانی پر اتر آئیں گے تو بیت المقدس اللہ چھین کر کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ یہ دو دستور قیامت تک کے لیے اللہ نے قائم کر دیے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کو اللہ نے بتلا بھی دیا۔ قرآن پاک میں 15ویں سپارے میں اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ اگر تم دوبارہ نافرمانیوں پر اترو گے تو ہم دوبارہ سرکشی کی وجہ سے تم سے اس کو چھین لیں گے اور کسی اور کے حوالے کریں گے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے کون سی مسجد اللہ پاک نے دنیا میں بنوائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یہ سب سے پہلے بنی ہے، یعنی بیت اللہ۔ بیت اللہ کے دائیں بائیں جو مسجد ہے اس سب کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور جو بیت اللہ کی اپنی جگہ ہے اس کو بیت اللہ ہی کہا جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سی مسجد اللہ پاک کے حکم سے بنی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصی یہ بعد میں بنی ہے۔ تو پوچھا گیا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ بیت المقدس جو ہے اس کو تعمیر کیا ہے سلیمان علیہ السلام نے، اور حضرت سلیمان اور حضور علیہ السلام کے درمیان تو 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو یہ کس طرح 40 سال کا فاصلہ اللہ کے نبی نے بتلایا؟ اصل میں علماء نے لکھا کہ جس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہم سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، حالانکہ بیت اللہ تو آدم علیہ السلام کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی اللہ نے زمین پر فرشتوں کے ذریعے تعمیر کروا دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ تعمیر کروائی گئی ہے، بنیادیں پہلے والی تھی، انہوں نے بس اس کی عمارت کو کھڑا کیا۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے 40 سال کے بعد وہاں جا کر ممکن ہے مسجد اقصی کی بنیاد رکھ دی ہو، اور بعد میں سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے اس کو پوری طرح تعمیر کروایا، تو اسی کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ بنیاد اس کی مسجد حرام کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی۔ اب یہ مسجد اقصی اتنی زبردست فضیلت والی مسجد ہے، حضور علیہ السلام نے ایک مسئلہ صحابہ کو سمجھایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ صرف 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں کہ آپ ان کی زیارت کی نیت سے جائیں گے تو آپ جا سکتے ہیں، باقی دنیا کی کسی مسجد کو دیکھنے کے لیے جانا شرعاً اس میں کوئی ثواب اللہ پاک کی طرف سے نہیں رکھا گیا۔ مثلا آپ کے دن میں بادشاہی مسجد کو دیکھنے جا رہا ہوں تو چلے گئے، لیکن بادشاہی مسجد کو دیکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ صرف 3 مسجدیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ہے، اگر تمہیں مسجد ہی دیکھنے کے لیے سفر کرنا ہے تو 3 مسجدوں کا سفر کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔
پہلی مسجد آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے، مکہ مکرمہ میں جائے، اللہ کا گھر دیکھے، یہ ہماری سعادت ہے۔ دوسرا فرمایا وہ مسجدی ھذا، اور یہ میری مسجد نبوی، کہ مسجد نبوی کو دیکھنے کے لیے جانا یہ خود ایک ثواب کی چیز ہے۔ حضور کا روزہ نہ بھی ہوتا تو مسجد نبوی خود ایسی تھی کہ وہاں پر جا کر اس کو دیکھنا یہ ہماری سعادت تھی۔ اور تیسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصیٰ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے ہی جائے، کوئی اور کام مقصود نہ بھی ہو تو بھی یہ اس قابل ہے کہ جو اس کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تو جب تک یہ اس مسجد تک پہنچے گا وہ سارا عرصہ، اور وہاں سے واپس گھر آئے گا وہ سارا عرصہ، جتنے دن لگیں گے وہ تمام دن اس کے اللہ کے راستے میں شمار ہوں گے، اور کچھ کیے بغیر اس کو نیکیاں ملتی بھی رہیں گی۔ تو اتنی بڑی مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ اب یہ مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا، بڑے عجیب طریقے سے اللہ نے ان کے ذریعے تعمیر کروایا، جنات کو ان کے تابع کر دیا اور جنوں کے ذریعے سے انہوں نے اس کی تعمیر کروائی۔ اور عجیب بات ہے سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 53 سال تھی، اور انہوں نے اپنی نبوت ملنے کے فوراً بعد اس کی تعمیر کا کام کا آغاز کیا۔ اور ابھی تعمیر جب مکمل ہوگی لیکن ابھی کچھ سجاوٹ باقی تھی، سونا بھی لگا، چاندی بھی لگی، زمرد بھی لگا، بڑے بڑے جواہرات لگائے گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کی شان و شوکت یہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں اور اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ نے اپنے گھروں یعنی مسجدوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کی شان و شوکت کو بلند کیا جائے، اسی لیے مسجدوں میں کسی قسم کی گندگی اور ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ اب جب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروا دی، اس کے بعد حدیث میں آتا ہے خر ساجدا، پھر شکرانے کے طور پر سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، لمبا سجدہ کیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے 12,000 گائے، 20,000 بکریاں ذبح کروائی شکرانے میں، اور پھر کھانا پکوا کر سارے علاقے والوں کی دعوت کی، اس خوشی میں کہ اللہ نے مجھے اپنا گھر تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اتنی بڑی سعادت ہے کسی کا مال مسجد میں لگ جانا یا کسی کی کوشش مسجد میں لگ جانا، کہ اس کے شکرانے میں 12,000 گائے، 20,000 بکریاں ذبح کروانا کتنی بڑی سعادت رہی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام پھر جو بیت المقدس کے اندر ایک پتھر ہے، وہ بڑا ایک مقدس پتھر ہے، تو یہی وہ پتھر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اسی مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنی براق سے سفر کو شروع کیا تھا۔ تو یہیں پر تمام انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں آئے، حضور علیہ السلام نے یہاں پر ان کی امامت کروائی، تو آپ کو امام الانبیاء کا لقب اسی مسجد میں نصیب ہوا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں مسجد اقصیٰ میں جس نے نماز پڑھ لی تو یوں ہے کہ سارے انبیاء نے چونکہ وہاں نماز پڑھی ہے تو ہر نبی کا نور اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ آدمی جو مسجد اقصیٰ چلا جائے اور وہاں نماز بھی پڑھ لے۔ تو پھر یہ جو پتھر تھا سلیمان علیہ السلام نے اسی پتھر پر، جس پتھر پر آپ علیہ السلام کا سفر شروع ہوا معراج کا، تو وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی 5، اور یہ کہا یا اللہ یہ 5 دعائیں مانگتا ہوں، اس کو تو قبول فرما لے۔ اور یہ نبیوں کا طریقہ رہا، جب بھی مسجد بنی ہے نبی نے دعا مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ مسجد حرام تعمیر کی، بناتے ہی دعا شروع کر دی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے مسجد بنا دی ہے، اب انہی میں سے اپنا رسول بھیج جو آ کر ان کو تیری تعلیمات کا جو ہے وہ پیغام دے۔ اور یہ دعا قبول ہوئی تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اندر مبعوث کروایا تھا، اور بھی کئی دعائیں مانگی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے 5 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا مانگی کہ یا اللہ من دخلہ فیہ مستغفرا فاغفر لہ، کہ جو بندہ مسجد اقصیٰ میں آ جائے اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو یا اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے نبیوں کی سب دعائیں قبول کی ہیں، یہ بھی قبول ہوئی۔ دوسری دعا مانگی ومن دخل فیہ من خائف فامنہ، کہ یا اللہ جو آدمی خوف کا مارا
بیت المقدس کے اندر آ جائے، جس چیز کا بھی اسے خوف ہو اللہ تو اس کو امن عطا فرما دے، اور یہ بیت المقدس کی خصوصیت رہی ہے۔ تیسری دعا مانگی کہ یا اللہ جو کوئی بیمار مسجد اقصیٰ میں آ جائے اور اپنی بیماری کی تجھ سے شفا مانگے، وہ جیسا کیسا بھی بیمار ہو مالک تو اس کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے۔ تو مسجد اقصیٰ کی خصوصیت ہے دنیا کا کوئی بھی بیمار وہاں چلا جائے اور اپنی بیماری کی دعا مانگے شفا کی، تو اللہ پاک نے اس سلیمان علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آج بھی ایسی لا علاج بیماریاں جو ڈاکٹر جواب دے دے تو اللہ ایسے بیماروں کو وہاں شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس مسجد کی خصوصیات میں شامل ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ من دخل فیہ من فقیر فاغنیہ، جو کوئی فقیر تنگ دست بیت المقدس میں آئے، یا اللہ تو اس کو یہاں آنے کی برکت سے غنی فرما دے، کہ وہ فقیر ہے تو مالدار ہو جائے، تنگ دست ہے تو لوگوں کو لینے کی بجائے دینے والا بن جائے۔ یہ بھی اس مسجد کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور پانچویں دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب، جو بندہ مسجد اقصیٰ میں آئے جب تک وہ مسجد اقصیٰ میں بیٹھا رہے تو اپنے خصوصی رحمت سے اس کو دیکھتے رہنا، اور جب تک وہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو اپنی رحمت کی بارش تو اس پر برسائے رکھنا۔ یہ 5 دعائیں مانگی اور یہ پانچوں کی پانچوں مسجد اقصیٰ کی خصوصیات بن گئی کہ یہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، چونکہ پہلے ہمارا قبلہ یہ بیت المقدس ہی تھا۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر آ کر حضور علیہ السلام نماز کے بعد سلام پھیرتے، تو بعض اوقات نماز میں بھی اس طرح آسمان کو دیکھتے رہتے کہ شاید وہی اترے اور میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ آپ کا دل یہ تھا کہ قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے شروع میں یہی حکم تھا۔ تو اللہ نے پھر قرآن کی آیتیں اتاری اور یہ فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرے حبیب آپ اپنا چہرہ جو آسمان کی طرف کرتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس چیز کے انتظار میں ہیں، چلے ہم نے آپ کی چاہت کو قبول کر لیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آئندہ آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھا کیجیے، اب بیت المقدس کا قبلہ آپ کا نہیں رہا۔ اب وہ جب تک حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، اب وہ کون سی جگہ تھی؟ آج بھی جو حضرات مسجد نبوی گئے ہیں وہاں پر ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، استوانِ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے۔ اس ستون سے 2 ستون پیچھے آئے تو دور سے آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے ستون سارے لائن کے اندر بالکل یعنی سیدھے ہیں، کوئی ستون آگے پیچھے نہیں ہے۔ ایک ستون ایسا ہے جو باب جبریل سے اندر آئے، اس کی سیدھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ستون کی سیدھ ادھر بنتی ہے اور باب جبریل کی سیدھ ادھر بنتی ہے۔ تو اس سیدھ میں وہ ستون ہے، وہ ستون عام ستونوں سے ٹیڑھا ہے، مثلا جیسے یہ تینوں انگلیاں میری سیدھی ہیں اور یہ انگلی باہر نکلی، وہ تھوڑا سا ستون باہر ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضور علیہ السلام کا مصلی تھا جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ علماء نے لکھا جس نے وہاں پر نفل پڑھ لیے ایسا ہے جیسے حضور علیہ السلام کے مصلی پر اس نے نفل پڑھ لیے، اور یہ کتنی بڑی سعادت اس آدمی کے لیے ہوگی۔ تو یہ کم ہی لوگوں کو اس کا علم ہے، وہاں جا کر بعض اوقات اس کا علم نہیں رہتا۔ تو یہ جب بیت المقدس اللہ پاک نے ہمارا قبلہ بدل کر بیت اللہ بنا دیا، لیکن بیت المقدس کی جو برکات تھی وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے جیسے اللہ نے پہلے رکھی تھی۔ وہ کیا برکات ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ينظر الى بیت المقدس کل یوم مرتین، اللہ تعالیٰ روزانہ 2 مرتبہ اپنی محبت اور رحمت کی نگاہ بیت المقدس پر ڈالتے ہیں، اور جو وہاں ہوں گے ان پر بھی وہ رحمت کی نگاہ پڑے گی۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو وہاں ہوں اور اللہ کی رحمت اور محبت کی نگاہ ان پر پڑے، ان کا تو وہی کام بن گیا۔ پھر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے عام کسی بھی مسجد میں 1000 نماز پڑھی اور بیت المقدس میں آ کر 1 نماز پڑھی تو اس بندے کی 1000 نمازیں اور بیت المقدس والے کی 1 نماز، ان دونوں کا اجر اللہ کے ہاں برابر ہے۔ 1 نماز وہاں پڑھیں گے تو 1000 نماز پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے، اور ایک روایت میں آتا 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ دیتے ہیں جو بیت المقدس میں 1 نماز پڑھ لے۔
ایک روایت میں آپ علیہ السلام کی طرف سے یہ بات منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے بیت المقدس میں آ کر نماز پڑھی 5 نمازیں وہ بیت المقدس میں پڑھ لے. اور سلیمان علیہ السلام کی ایک اور روایت میں یہ دعا منقول ہے کہ یا اللہ جو بندہ ایک نماز بھی بیت المقدس میں پڑھ لے، فضیلت دونوں کی ایک ہے، فرمایا رجع کا یوم ولدتہ امہ، جب نماز پڑھ کر وہ مسجد سے باہر نکلے گا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جیسے پیدا ہونے والا بچہ کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں، تو بیت المقدس میں ایک نماز بھی پڑھ لی تو ایسے اللہ گناہوں سے پاک کرتے ہیں کہ کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں رہتا. اب بتاؤ کتنی بڑی سعادت اور برکت کی جگہ ہے بیت المقدس کہ مسلمانوں کا قبلہ بھی رہا، اللہ کے حبیب کا وہاں قدم بھی لگا، سارے نبیوں نے وہاں نماز پڑھی ہے، پھر نبیوں کا نزول اس کے دائیں بائیں ہوا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی کی خصوصیت بتائی کہ اس کے دائیں بائیں ہم نے برکت رکھی ہے. اور مسجد اقصی کی برکت کیا ہے؟ اکثر نبیوں کا نزول اللہ نے اسی شام کے علاقے میں کیا ہے، یعنی نبیوں کے 70% حصہ وہ شام کے علاقے میں مبعوث ہوا. اب یہ کتنی بڑی برکت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھو اور 1000 نماز کا اجر لو. فمن لم یطق فلیہدی الیہ زیتن، تو جو بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہاں جا کر نماز پڑھے تو اللہ اس کی برکتیں اسے کیسے دیں گے کہ زیتون اللہ اس کے پاس وہاں کا پہنچا دیں گے. اب دیکھو ہم میں سے بیت اللہ جو لوگ گئے ہیں وہ تو گئے ہیں، لیکن جو لوگ ہم میں سے بیت اللہ نہیں جا سکے وہاں کا زمزم تو ہر بندے نے پیا نہیں پیا. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس نے زمزم نہ پیا ہو، چاہے وہ ایک دفعہ بھی بیت اللہ نہیں گیا. یہ بیت اللہ کی برکت ہے کہ کوئی وہاں نہیں گیا تو وہاں کا زمزم اللہ اسے پہنچا دیں گے. اور بیت المقدس کی برکت یہ ہے کہ جو وہاں نہیں گیا تو اس علاقے کا زیتون اللہ یہاں پہنچا دیں گے. اب یہ جتنا بھی زیتون کا تیل آتا ہے اور زیتون مل جاتا ہے، اکثر زیتون کا حصہ وہ شام ہی کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے پھر یہ پیکنگ میں ہو کے پوری دنیا میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو وہاں کا زیتون برکت والا ہم تک پہنچتا ہے اور بیت اللہ کا آب زمزم برکت والا پہنچتا ہے. یہ دونوں برکت کی چیزیں اللہ نے اس کو قرآن میں 18ویں پارے میں ذکر کیا. تو اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ. تو زیتون کا ذکر اللہ نے خاص طور پر قرآن میں کیا ہے اور قسم اٹھائی ہے والتین والزیتون، اور یہ زیتون کی قسم اٹھائی کہ یہ برکت والا پھل ہے جو نبیوں کے علاقے سے پیدا ہو کر تم تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہ اس کی اپنی ایک برکت ہے. اب یہ جو بیت المقدس ہے اللہ پاک نے مسلمانوں کا ایک مقدس مرکز بنائے رکھا. اگرچہ ہمارا وہ قبلہ تو اب نہیں ہے، لیکن اس کی تعظیم، اس کی برکتیں اور اس کی حفاظت یہ مسلمانوں کی ویسی ہی ذمہ داری ہے جیسا کہ اس وقت تھی جب یہ ہمارا قبلہ رہا. اب یہ اللہ کا جو دستور بیت المقدس کا رہا یہ بالکل الگ ہے بیت اللہ سے. بیت اللہ کا دستور ہے کہ اللہ اس کی حفاظت خود کریں گے. اب رہا آیا اللہ نے برباد کر دیا، کسی نے اس کا مقابلہ نہیں کیا. لیکن بیت المقدس کا دستور تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ کہ مسلمان اس کی حفاظت کرے گا، جو بھی جس زمانے کا مسلمان رہا. اور اگر وہ نافرمان ہوئے، بگڑ گئے، اللہ کے احکامات کو توڑا، تو اللہ نے بیت المقدس ان سے چھین کر دوسروں کے قبضے میں دے دیا. یہ اس کی تاریخ رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس تعمیر کر لیا اور سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے چند سالوں کے بعد بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو گیا. اب اس بگاڑ کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ نافرمان ہوئے، نمازیں چھوڑ دی، اعمال چھوڑ دیے، تو اللہ نے مصر کے ایک بادشاہ کو مسلط کیا. اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور یہاں کا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب یہاں سے لوٹ کر لے گیا اور بہت سے مسلمان جو اس وقت تھے ان کو اس نے قتل بھی کیا. پھر یہ تھوڑا سدھر گئے، 400 سال کا عرصہ گزر گیا. دوبارہ پھر کچھ یہودیوں نے، یہ اس زمانے میں مسلمان تھے،
تو یہود نے پھر بت پرستی شروع کر دی. تو اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 450 سال بعد پھر بخت نصر کو ان پہ اوپر مسلط کر دیا، اور بخت نصر نے ایسا ادھم مچایا، وہاں آ کر اس نے بیت المقدس کی عمارت کو بھی نقصان دیا، مسلمانوں کو قید بھی کیا، مسلمانوں کو قتل بھی کیا، اور بہت سو کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا. پھر وہ 130 خچروں کے اوپر وہاں کا سونا اور بچا ہوا جو چاندی تھا وہ لاد کر اپنے علاقے میں لے گیا. یہ بابل کا رہنے والا تھا بخت نصر، تو یہ بابل شفٹ ہو گیا، اور بنی اسرائیل جو تھے 100 سال تک اس کی غلامی میں رہے اور وہاں پر ذلت کے ساتھ یہ زندگی گزارتے رہے. پھر اللہ جل جلالہ کا دستور بدلا کہ اللہ پاک نے ایران کے بادشاہ کو بابل پر مسلط کیا. ان کی جنگ ہوئی اور ایران کے بادشاہ ان پر غالب آ گیا، اور اس نے بنی اسرائیل پر رحم کیا اور ان کو دوبارہ بیت المقدس شفٹ کر دیا، ان کا سامان بھی ان کو واپس کر دیا، چیزیں بھی ان کو واپس کر دی، اور پھر دوبارہ بنی اسرائیل وہاں پر آرام سے رہنے لگے، اچھے اعمال کیے، اللہ پاک نے ان کو قائم رکھا. پھر اللہ کا دستور کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے بنی اسرائیل کے اندر جب بگاڑ دوبارہ آنا شروع ہوا تو پھر اللہ پاک نے انطاکیہ کے بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اس نے آ کر 40,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا، 40,000 سے زیادہ قیدی بنائے، اور بیت المقدس کی عمارت کو بھی اس نے درم برم کیا، اور پھر وہاں وہی ویرانی آ گئی جو پہلے تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی برکت سے اس علاقے کے اندر دوبارہ اللہ پاک نے ایمان کی فضا قائم کر دی، اور دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کے اوپر ایسا زبردست قسم کا زوال آیا کہ وہاں سے بنی اسرائیلیوں کو دھکیل دیا گیا، یہ یہود جو تھے. اور یہ اللہ نے 15ویں پارے کے پہلے رکوع میں یہ سارے واقعات جو میں نے بتائی اس کے اندر ذکر ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ جب تم نے ہماری نافرمانی کی تو ہمارا وعدہ تم پر پورا ہوا، ہم نے ایک طاقتور زبردست لوگوں کو تم پر مسلط کیا. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، اور انہوں نے تمہارا سارا نظام درم برم کر کے رکھ دیا. یوں اللہ نے یہ دوبارہ قرآن میں اس کو سارے کو ذکر کیا. اب بنی اسرائیل وہاں سے گئے تو اس کے بعد بیت المقدس بالکل ویران ہو گیا، وہاں پر بالکل کنٹرول جو تھا وہ عیسائیوں کا رہا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا، پھر انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اور وہاں مسلمانوں کا قبضہ رہا. اور پھر وہی ہوا کہ مسلمان نافرمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ چھنوا کر پھر عیسائیوں کے قبضے میں دے دیا. اور وہ صلیبی جنگوں کا جب دوبارہ آغاز ہوا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کروایا اور پھر مسلمانوں کا قبضہ ہوا. اب دیکھیں یہ کتنی ایک عجیب تاریخ ہے. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اے ایمان والوں کان کھول کر سن لو، اگر تم دوبارہ نافرمانی کرو گے ہم دوبارہ تم سے بیت المقدس چھین لیں گے. اور یہی ہوا کہ پھر صلاح الدین ایوبی کے بعد دوبارہ مسلمانوں پر زوال آیا. مسلمانوں نے وہاں بیت المقدس میں نماز پڑھنا جو سعادت تھی اس کو تو چھوڑا اور وہاں پر سیر و سیاحت اور ان کاموں کو فروغ دے دیا. آج بھی آپ دیکھو یہ ہماری بادشاہی مسجد کتنی بڑی مسجد ہے، اب وہاں اذان ہوتی ہے تو نمازی 15-20 ہوتے ہیں اور سیر کرنے والے آپ کو 500-600 بھی نظر آ جائیں گے. اب وہ جو آنے والے ہیں ان میں سے اکثریت مسلمانوں کی یہ نماز نہیں پڑھ رہے. یہی حال بیت المقدس کا ہوا کہ وہ ایک ٹورزم پلیس بن گیا، بس لوگ آتے دیکھتے، ہاں جی یہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا، یہ تھا وہ تھا، لیکن نماز کا وقت آ رہا ہے نماز کوئی نہیں پڑھ رہا. تو ان نافرمانیوں پر اللہ نے ناراض ہو کر پھر دوبارہ بیت المقدس چھینا اور مسلمانوں سے چھین کر ان لوگوں کے حوالے کر دیا. اب قیامت تک کا دستور یہی ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ اے میرے بندو تم نافرمان ہوگے ہم تم سے چھینیں گے.
तुम तौबा कर कर दोबारा सही रुख पर आ जाओगे, हम बैतुल मुक़द्दस तुम्हें दोबारा वापस कर देंगे। याद रखे, जब तक मुसलमान पूरे दीन पर नहीं आएगा, कभी बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में नहीं आ सकता। जितनी मर्जी जंग कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, जो मर्जी प्लानिंग कर ले, अल्लाह ने दस्तूर बताया कि तुम मेरे महबूब की जिंदगी को अपनाओगे तो मैं ये तुम्हारे हवाले करूंगा, वरना तुम जितना मर्जी जोर लगाओ, जब तक अल्लाह का फैसला नहीं होगा ये नहीं आ सकता। अब देखिए, यही बैतुल मुक़द्दस है जहाँ पर ये शाम का इलाका, क़यामत का जो मैदान है वो यहीं पर लगना है। अराफात और ये शाम बिल्कुल मिल जाएगा, अल्लाह इसको लंबा कर देंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा यही दमिश्क की जामे मस्जिद पर उतरेंगे और यहीं पर जो है दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। आजकल जहाँ इसराइल की एयर बेस बनी हुई है वो है मकाम लुद। हदीस में आता है ये लुद वो जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर सलीब को तोड़ देंगे। उसके बाद फिर अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ मुसलमान होंगे, यहूदी सब कत्ल हो जाएंगे, ईसाई सब मुसलमान हो जाएंगे। तो ये इतना तारीखी मकाम बैतुल मुक़द्दस है और आज बहुत ही हम लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को एक अलग रियासत तस्लीम नहीं किया और अक्सर मुसलमान ममालिक ने नहीं किया हुआ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशीन गोइयाँ जो है वो अहादीस में, उन पेशीन गोइयों के मुताबिक एक कट जोड़ होगा ईसाइयों का, यहूदियों का क़यामत के करीब, उसमें मुसलमानों को ज़बरदस्त नुकसान होगा और उस नुकसान के बाद फिर अल्लाह हालात को पलटेंगे, इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। और अब तकरीबन वही सिचुएशन बनती जा रही है कि अब अमेरिका ने अपने जो सिफारत खाना वो पहले कहीं और था, इसराइल को मुस्तकिल उसने रियासत तस्लीम करके ये ऐलान कर दिया कि मैं अपना सफारत खाना जो है इसराइल मुंतकिल करूँगा कि ये मुल्क है, हम इसको मानते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान में ऐलान कर दिया है कि यहूद क़यामत तक जिल्लत का शिकार रहेंगे और इनको अल्लाह जलील ही करते रहेंगे। अगरचे ज़ाहिरी शान शौकत ये चंद दिनों की नज़र तो आ रही है, लेकिन ये सब हम लोगों की नाफरमानियों का नतीजा है। अब देखो, अक्सर वीडियोज़ आप देखते रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस के दाएं बाएं जो मुसलमान रहने वाले हैं, अक्सर देखेंगे उन बेचारों के चेहरे दाढ़ियों से खाली हैं, वो आमाल से बिल्कुल पीछे हो चुके। ये बुराई नहीं, मैं एक दस्तूर बता रहा हूँ कि चूंकि उन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी से अपने आप को पीछे किया, उसकी वजह से अल्लाह ने इन लोगों को उनके ऊपर तसल्लुत दिया। इतने से यहूदी आटे में नमक के बराबर भी नहीं, और गालिब क्यों है कि अल्लाह ने उनको ढील दी है मुसलमानों की नाफरमानियों की वजह से। तो मेरे अजीजों, हम कुछ नहीं कर सकते, चलो यहाँ रहकर हम तो अपने गुनाहों से तौबा करें कि जब पूरी उम्मत मुस्लिमा इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से तौबा कर कर गुनाहों की माफ़ी मांगे और हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी पर आएगी, इसकी बरकत से अल्लाह ताला उन लोगों का तबाह व बर्बादी का सिलसिला शुरू कर देंगे। और ये भी एक शुरू होने की कड़ी है कि हदीसों में जो इशारे मिलते हैं वो ये, ईसाई यहूदियों का गठजोड़ होगा, फिर ये ईसाई जो है इन यहूदियों को दोबारा जलील करके वहाँ से निकालेंगे और तकरीबन उसकी इब्तिदा इस तरह से शुरू होने वाली है। बहरहाल हम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि हम लोग अपने बैतुल मुक़द्दस जो हमारा क़िबला अव्वल है और इतनी बाबरकत जगह है, उसकी हिफाजत और उसकी चीज़ों से इतना बहरा यानी पीछे हो गए कि हम लोगों को उसके छीनने का दुख भी न रहा। और अब जो हालात बदल रहे हैं उन पर हमें तशवीश भी नहीं होती। कम से कम दुआओं में तो हम इसको अपना अल्लाह से रो धो के इस बातों को कह सकते हैं। यही हमारा हिस्सा है बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत में, और कुछ नहीं कर सकते। कम से कम दुआएं शुरू कर दे, अल्लाह इसकी बरकत से हमारे क़िबले की हिफाजत भी करेंगे और इसकी बरकत से अल्लाह वहाँ के मुसलमानों पर आसानियाँ भी करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।